My government feels that this is an outdated policy. We don't need strategic depth in Afghanistan. Any Afghan government which is chosen by the people of Afghanistan is who Pakistan should deal with. غیر ملکی افواج کے انخلا سے پہلے افغان مسئلے کا حل ناگزیر ہے. ہماری حکومت نے افغانستان پر اپنی دہائیوں پرانی اسٹریٹجک گہرائی کی پالیسی بدل دی. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پہلے خدشات تھے بھارت کا افغان سرزمین پر اثر و رسوخ بڑھے گا. ہم افغانستان اور بھارت کے درمیان سینڈوچ نہیں بننا چاہتے تھے. اب نئی پالیسی کے تحت پاکستان کو افغان عوام کی منتخب کردہ حکومت سے بات کرنی چاہیے. ہم افغانستان میں جوڑ توڑ کر کے اپنی مرضی کی حکومت نہیں چاہتے. پاکستان پر طالبان کی پشت پناہی کا الزام لگایا جاتا رہا ہے. جیسے ہی امریکہ نے اپنی فوج کے انخلا کی تاریخ دی طالبان سمجھنے لگے وہ جنگ جیت چکے. افغان معاملات طے ہونے کا انحصار زلم خلیزات پر ہے. پاک افغان تعاون سے امریکہ کو سیاسی تصفیہ یقینی بنانا ہوگا. افغانستان میں معاملات طے کر کے ہی خانہ جنگی سے بچا جا سکتا ہے. Even if they give us a roadmap, that these are the steps we will take to basically undo what they did, which is illegal. It's against international law and United Nations resolutions. So then that's acceptable, that if there's a roadmap, yes, we will talk. بھارت 5 اگست کے اقدام کی واپسی کا روڈ میپ ہی دے دے تو بات چیت کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی بھارت کو ایک اور بڑی پیشکش. رائٹرز کو انٹرویو میں کہا بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کر کے ریڈ لائن کراس کی. اب مذاکرات کے لیے اسے مقبوضہ کشمیر میں اپنی پوزیشن پر واپس جانا ہوگا. بھارت واپسی کا طریقہ کار وضع کر دے تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اقدام کیے جو عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف تھے. بھارت سے ہمیشہ مہذب اور کھلے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. خطے میں غربت کے خاتمے کے لیے تجارت ہی بہترین ذریعہ ہے. یہ بہت بڑی سٹرگل چل رہی ہے مافیا سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے. آپ کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں. فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ گرا کوشش ہے کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ فیل ہو پھر اسی طرح ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھاتے رہے. سارے جو مافیاز ہیں یہ اپنے مفادات کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جی ہمیں NRO دو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے. خود کو جمہوری کہنے والے فوج کو کہہ رہے ہیں حکومت گرا دو. مافیا اپنے مفادات کی جنگ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. ان کے اربوں ڈالرز ملک سے باہر ہیں. انہیں صرف NRO چاہیے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ان کی پوری کوشش ہے حکومت فیل ہو جائے. کسان پیسہ بناتا ہے تو میں پھر فلیٹس نہیں بناتا بلکہ ملک خوشحال ہوتا ہے. لندن میں بزنس اور عیدیں گزارنے والوں کو کیا پتا پاکستان میں کیا نعمتیں ہیں. 2.5 سال بڑے صبر سے گزارا. برا وقت نکل گیا. اب ترقی معیشت دولت میں اضافے اور نوجوانوں کو نوکریاں دینے کا وقت ہے. کہیں جا رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو کرایا جائے. اگر اپوزیشن جماعتوں میں ہمت نہیں ہے آپ کو کرانے کی انتخاب ہوں گے. ہم انتظار کریں گے. عوام خود آپ کو لاکھ بار کی بات. حکومت گرانے کے لیے کسی سے درخواست نہیں کر رہے. عوام کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں. عوام آپ کو ایک لات مار کر نکالیں گے. آپ کے MNAs کو گلے سے پکڑا جائے گا. بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس. بجٹ کا راستہ روکنے کے لیے بلاول بھٹو نے اپنے MNAs کا وزن شہباز شریف کے پلڑے میں ڈال دیا. کہا بجٹ کی حد تک اراکین شہباز شریف کے حوالے کرتا ہوں. بلاول کے ایک تیر سے 2 شکار. نون لیگ اور حکومت دونوں پر وار. ملک میں احتساب کا نظام دوغلا قرار. بولے نئے پاکستان میں رائے بند کے وزیر اعظم کو سزا کے باوجود باہر بھیج دیا. اپوزیشن لیڈر پنجاب سے ہو تو ضمانت مل جاتی ہے. سکھر کا ہو تو عدالتوں کے چکر لگاتا ہے. اپوزیشن جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. وہ پرچی چیئر میں اکانومی کا رونا رو رہے. ان کو خود کا پتہ نہیں ہے. کیا ان کے والد صاحب IMF کے پاس نہیں گئے تھے؟ آج آپ کو قرضوں کا خوف ہے تو وہ سوئس بینکوں میں جو پڑا ہوا پیسہ ہے وہ پاکستان لے آئے نا. پرچی چیئرمین معیشت کا رونا رو رہے ہیں. کیا ان کے والد IMF کے پاس نہیں گئے؟ قرضوں کا اتنا ہی خوف ہے تو سوئس بینکوں میں بڑا پیسہ پاکستان سے لے آئیں.
ان کی ساری بھاگ دوڑ NRO کے لیے ہے۔ وزیر اعظم نے احتساب کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ وزیر مملکت فروخ حبیب کہتے ہیں معیشت کے مثبت اشاریوں سے اپوزیشن بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ تمام صورتحال کے باوجود معیشت نے بہترین کام کیا، برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، سندھ مافیاز کے رحم و کرم پر ہے۔ کراچی معاشی ہب ہے، اس کی ترقی ملک کی ترقی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی MQM کے وفد سے گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا بجٹ میں کراچی اور حیدرآباد کی ترقیاتی ضروریات پر غور کیا جائے گا۔ MQM کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے کراچی پیکج پر مؤثر عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا۔ We have now increased 9 national parks. By adding to our national parks, that we increase our tree cover, we protect our wildlife. Also, we are increasing our mangrove cover. پاکستان آج ماحولیات کے عالمی دن کی تقریب کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان کی پہلی ماحول دوست موٹر بائیک اور الیکٹرک کار متعارف کرائی جائے گی۔ وفاقی دارالحکومت میں تیاریاں مکمل۔ کنونشن سینٹر کی تھیم ماحولیات کے رنگ میں رنگ گئی۔ فنکاروں کی ریہرسل، ترانوں پر والہانہ رقص۔ وزیر اعظم عمران خان کا ماحولیاتی نظام کی بحالی سے متعلق اقوام متحدہ کی تقریب سے خطاب۔ کہا 1 ارب درخت لگا لیے، ہدف 10 ارب درخت لگانا ہے۔ ہم مزید 9 قومی پارک بنا رہے ہیں۔ پارک میں جنگی حیات کا تحفظ بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ پشاور سے 30 کلومیٹر گڑھی چندن کا بنجر علاقہ ہرے بھرے جنگل میں تبدیل۔ بلین ٹری سونامی منصوبے کے تحت انسانی ہاتھوں سے بننے والا مصنوعی جنگل پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا جنگل ہے۔ 60,000 کنال رقبے پر مشتمل اراضی پر لگائے گئے 12 اقسام کے 32 لاکھ پودے تناور درخت بن چکے ہیں۔ گڑھی چندی کے بعد خیبر پختونخوا میں جنگل کا رقبہ 20 سے 26% تک بڑھ گیا۔ درجہ حرارت میں نمایاں کمی، شہر سے دھند اور اسموگ پر کنٹرول جیسی خصوصیات نے جنگل کی افادیت 2 چند کر دی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ، نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ پانی 2 کے نعرے۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے کہا کراچی کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، پانی چوروں سے سندھ کو نجات دلائے۔ خرم شیر زمان کہتے ہیں کراچی میں ٹینکرز مافیا کی سرپرستی سندھ کے وزراء کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی یہ طرز حکمرانی اب ناکام ہو چکی ہے۔ تاجر برادری مطالبہ کر رہی ہے کہ گورنر راج لگایا جائے۔ سعید غنی بولے پانی کی قلت پر بات کرنی ہے تو وفاق، پنجاب اور ارسا کے خلاف کرو۔ سندھ کے لوگوں کی آواز پیپلز پارٹی ہے۔ کل سے کراچی کے بازار رات 8 بجے تک کھولے جائیں گے، اور اگر کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنی دکانیں بند کر کے روڈوں پر بیٹھ جائیں گے۔ دکانیں جلدی بند نہیں کریں گے، چاہے جیل میں بند کر دو۔ کراچی کے تاجروں کا 8 بجے تک دکانیں کھلی رکھنے کا اعلان۔ مارکیٹیں سیل کی گئیں تو سڑکوں پر آئیں گے، جیلیں بھرنے کو تیار ہیں۔ کراچی تاجر ایکشن کمیٹی کی وارننگ، تاجروں نے نئی تنظیم کی وفاداری کے لیے حلف بھی اٹھایا۔ تاجر رہنما عتیق میر کا کہنا ہے سندھ حکومت کو 72 گھنٹے کا وقت دیا تھا، کوئی مذاکرات کے لیے نہیں آیا۔ جمیل پراچا کہتے ہیں دکانیں بند کرائی گئی تو دھرنا دیں گے۔ رضوان عرفان بولے تاجروں کا مطالبہ ہفتے میں 1 چھٹی اور کاروبار کے اوقات بڑھانا ہے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں فائرنگ، چپس فروش جام بحق۔ واقعے کے خلاف علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے، روڈ بلاک۔ مظاہرین نے الزام لگایا پولیس کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ پولیس حکام نے دعویٰ کیا کہ عثمان منشیات فروشوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ پولیس اہلکار بغیر اسلحہ کارروائی کے لیے گئے تھے۔ جرگے کی روایت کا حامی ہوں، جرگہ ایک بہترین متبادل نظام انصاف ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا وانا میں قبائلی عمائدین سے خطاب، کہا علاقے میں اپنی روایات کے مطابق قوانین کا نفاذ ہونا چاہیے۔ فاٹا کو خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کرنے کے مثبت اثرات جلد سامنے آئیں گے۔ پاک فوج نے جانوں کی قربانیاں دے کر پاکستان کو بچایا، آپ ایک بہادر اور غیور قوم کے لیڈر ہیں۔ حکومت نے IPPs کو 89 ارب 20 کروڑ روپے کی ادائیگی کر دی، فائنانس ڈویژن کا اعلامیہ جاری۔
اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر 20 IPPs کو 89 ارب 20 کروڑ ادا کر دیے گئے۔ IPPs کو پہلی قسط کی مد میں مساوی ادائیگی کی گئی۔ ادائیگیاں اسٹیٹ بینک، پاور ڈویژن اور دیگر متعلقہ محکموں کے ذریعے کی گئیں۔ فیکٹف نے پاکستانی عمل درآمد رپورٹ میں پیش رفت تسلیم کر لی۔ ایشیا پیسیفک گروپ نے میوچل ایویلیوشن رپورٹ جاری کی۔ پاکستان نے فیکٹف کی اینٹی منی لانڈرنگ اور اینٹی ٹیرر فائنینسنگ شرائط پوری کر دیں۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق پاکستان نے 21 سفارشات پر غیر معمولی انداز میں عمل درآمد کیا۔ ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ حماد اظہر کا کہنا ہے ایکشن پلان کے علاوہ سفارشات تھیں جن پر اسکروٹنی چل رہی تھی۔ 2 سال میں 20 معیارات پر پورا اترنے کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ وزیر خزانہ کا امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے نمائندگان سے ورچوئل خطاب، کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارتی سرمایہ کاری کے روابط کا خواہاں ہے۔ معاشی حقائق سامنے آنے پر عمران خان اور کرائے کے ترجمان غائب ہو گئے۔ نون لیگ کے سیمینار کا جواب دینے کے بجائے یہ مفرور ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران صاحب کے پاس 15,000 ارب کے بڑھتے قرض کا کوئی جواب نہیں۔ 5 کروڑ افراد غریب اور بے روزگار ہو گئے، اس ظلم کا حساب کون دے گا؟ قومی اسمبلی کا بجٹ سیشن 11 جون کو طلب کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کی ملاقات میں پارلیمانی اور قومی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ان ایکشن۔ لاہور کے مختلف علاقوں کا بغیر پروٹوکول دورہ۔ خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کے تحت صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کارکردگی پر ناراضگی کا اظہار۔ کمپنی کے CEO کو عہدے سے ہٹا دیا۔ کہتے ہیں عوام کے مسائل حل نہ کرنے والے افسران کو عہدوں پر رہنے کا حق نہیں۔ جنوبی پنجاب آپ کا قلعہ تھا، قلعہ ثابت ہوگا۔ اپنے منشور میں جو ایک صوبے کا وعدہ کیا، جو آپ نے سیکریٹریٹ کا ملتان میں سنگ بنیاد رکھا، یہ غیر معمولی نوعیت کے کام ہیں۔ لودھرا ملتان شاہراہ کی اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں عمران خان جو کر رہے ہیں وہ کسی کے خواب میں بھی نہیں تھا۔ شاہراہ کی اپ گریڈیشن سے پورا جنوبی پنجاب مستفید ہوگا۔ مراد سعید بولے 3 ماہ میں حیدرآباد سکھر موٹر وے پر کام شروع کریں گے۔ Pakistan commitment to eradicating corruption remains clear and firm. We have established a comprehensive legal and institutional framework for controlling and combating corruption. کرپشن کے خاتمے کے لیے پاکستان کا عزم واضح اور مستحکم ہے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آن لائن سیشن سے خطاب، کہا دنیا بھر کے ممالک چوری کیے گئے اثاثوں کی فوری واپسی یقینی بنائیں، مؤثر تحقیقات کے بعد ملوث افراد کو سخت سزائیں اور جرمانے کیے جائیں۔ جتنے فیصلے ہم کرتے ہیں مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں تمام بورڈز کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں اور بلکہ ان کی رائے کو ہم فوقیت دیتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک آدھ بورڈ کے چیئرمین کی رائے مختلف ہو۔ کراچی میں انٹر بورڈز چیئرمین کمیٹی پاکستان کا اجلاس، کمیٹی کا اختیاری مضامین کے امتحان لینے پر تحفظات، اختیاری مضامین پر نمبروں کی شرح کیسے طے ہوگی، جو طلبہ لازمی مضامین میں لائق ہیں انہیں تو نقصان ہوگا۔ وزیر تعلیم سندھ کہتے ہیں اختیاری مضامین کا امتحان لینا مشترکہ فیصلہ ہے۔ امریکہ کا پاکستان کو طبی ساز و سامان فراہم کرنے کا اعلان، 3,40,000 PPE کٹس اور 1,200 پلس آکسی میٹرز دیے جائیں گے۔ امریکہ دنیا بھر میں کرونا ویکسین کی 8 کروڑ ڈوز بھی تقسیم کرے گا۔ ملک میں کرونا سے مزید 83 مریض جاں بحق، 1,893 نئے کیس رپورٹ۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں ڈاکٹر مودی سرکار سے ناراض، 3,000 جونیئر ڈاکٹر مستعفی ہو کر سڑکوں پر آ گئے۔ حکومت کورونا کے خلاف جنگ میں تحفظ اور طبی امداد فراہم کرے، ڈاکٹرز کا مطالبہ۔ مہلک وائرس سے متاثرہ خاندان کے افراد کا مفت علاج کا بھی مطالبہ۔
اسلام آباد میں پولیس اہلکاروں کے قتل کا مقدمہ درج، دہشت گردی کی دفعات بھی شامل۔ بشیر شاہ اور اشتیاق رانجھا کی پولیس لائن میں نماز جنازہ ادا۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا دارالحکومت میں نئی فورس لانے کا اعلان۔ پاکستان اور مصر کی مشترکہ ایئر ڈیفنس مشقوں کا قاہرہ میں اختتام۔ ISPR کے مطابق 2 ہفتے جاری رہنے والی مشقوں میں مختلف نوعیت کی ڈرلز کی گئیں۔ اگلا میزائل سمیت مختلف ہتھیاروں کی فائر پاور کا مظاہرہ کیا گیا۔ کمانڈر ایئر ڈیفنس نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ دورہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان۔ حارث سہیل کی ون ڈے، عماد وسیم کی T20 میں واپسی۔ اعظم خان پہلی بار T20 اسکواڈ میں شامل۔ فاسٹ بولر محمد عباس اور نسیم شاہ کی ٹیسٹ ٹیم میں واپسی۔ تابش خان ایک ٹیسٹ بعد ہی ٹیم سے ڈراپ۔ پاکستان انگلینڈ میں 3 ون ڈے اور 3 T20 کھیلے گا۔ ویسٹ انڈیز میں 5 T20 اور 2 ٹیسٹ ہوں گے۔ تینوں فارمیٹ میں کپتانی بابر اعظم کریں گے۔ اور PSL 6 کے بقیہ میچز کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ایونٹ کے آغاز میں صرف 4 روز باقی۔ ابوظہبی میں ٹیموں نے تیاریاں تیز کر دی۔ 9 جون کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے میچ سے ایکشن دوبارہ شروع ہوگا۔ فائنل 24 جون کو ابوظہبی میں کھیلا جائے گا۔ کراچی کنگز 10 جون کو ملتان سلطانز کے مد مقابل آئے گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں